अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। एक ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, जब एक मजहबी तंजीम के एहतजाज और धरने की वजह से मैं बहुत एहतियात से भी कहूँ तो मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई तशवीशनाक ख़बर, जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के अमीर और सरबरा मौलाना समीउल हक साहब पर होने वाला कातिलाना हमला जो कि रावलपिंडी में हुआ, जिसमें मौलाना समीउल हक शहीद हो गए, जान बहक हो गए। ज़ाहिर बात है नाज़रीन, एक ऐसे हालात में जब मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत हम देख रहे हैं और हुकूमत पहले ही मुजाहिरीन से निमटने के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाए हुए है, एक मजहबी और सियासी शख्सियत पर यूँ कातिलाना हमला होना, उसमें उनका जान बहक होना, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उस पर फौरी तौर पर हुकूमत की ना सिर्फ तवज्जो बल्कि अमली इक़दामात की भी मुतकाज़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त चीन में मौजूद हैं अपने पहले और अहम सरकारी दौरे पर। वहाँ से उन्होंने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस कातिलाना हमले में मौलाना समीउल हक के जान बहक होने की मजम्मत की है और फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म भी दिया है। लेकिन हमें ये देखना होगा, ये सवाल ज़रूर किया जा रहा है कि इन हालात में जब मुल्क में एक कैफियत जिसकी मंजरकशी मैंने आपके सामने की है वो पहले से मौजूद थी, एक अहम शख्सियत का कातिलाना हमले में जान बहक होना, क्या ये सूरत हाल अब इस तरफ जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को मुमकिना तौर पर अपने इस दौरे चीन को मुख्तसर करना पड़े? उनकी गैर हाज़िरी में, गैर मौजूदगी में हुकूमत और उनकी टीम क्या कर सकती है? हालात का इस वक्त तकाज़ा क्या है? इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करना चाहेंगे। मैं आपसे मेहमानों की करवाता हूँ। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब सैयद नवीद कमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चंद ही लम्हों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पंजाब की काबीना के रुकन जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीद कमर साहब, मैं अगर आपकी जानिब आऊँ, सूरत हाल इस वक्त यूं भी बहुत मिसाली नहीं थी मुल्क में और जाहिर बात है हुकूमत के लिए एक इम्तहान की सूरत हाल थी। ऐसे में इस वक्त ये जो तशवीशनाक खबर आई है, फौरी तौर पर आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक बात भी है और बहुत एक हालात को बिगाड़ने की तरफ लेके जाने वाली बात भी हो सकती है। मेरा मौलाना साहब हमारे साथ पार्लियामेंट्री कलीग थे, हालांकि वो सेनेट में थे, हम नेशनल असेंबली में। फिर हामिदुल हक उनके जो फर्जंद हैं वो हमारे साथ नेशनल असेंबली में भी कलीग रहे हैं। मैं उनकी पूरी ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि चंद ही मिनट में कहूँगा हुए हैं कि कुछ थोड़ी बहुत ख़बरें जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। प्रीमैच्योरली इस पे कमेंट करना मेरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो भी हुई है बात, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आज के हालात पे और आज की सियासत पे आएगा। मौलाना साहब का जो खासकर पिछले इलेक्शंस में और उससे पहले पिछली टर्म में पीटीआई के साथ अच्छी खासी कुर्बत हो गई थी। अब क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये कहाँ से चीज़ आई है और कौन था, और घर के अंदर हमला हुआ है और ज़ाहिर है कि किसी करीबी शख्स ने ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अब ये सारी चीज़ों का एक अजीब हमारे मुल्क में सिलसिला चलता है कि शहादतें हो जाती हैं, लेकिन फिर कोई इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चलता कि कहाँ से आई, किसने कराई, क्यों कराई। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं उसमें बढ़ चढ़ के इस चीज़ को फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करके इसमें जो भी स्पेकुलेशन का पहलू है उसको ज़ाइल करने की कोशिश करेगी और इस चीज़ को मंजर आम पे लाएगी कि ये क्यों हुआ इतना बड़ा सानिया और क्यों, कैसे इसको रोका जा सकता था या बचाया जा सकता था। ठीक हो गया। खुर्रम साहब, आप भी समझते हैं, ज़ाहिर बात है, एक तो मौलाना समीउल हक साहब की अपनी शख्सियत है, उनका अपना एक असर और रसूख है मजहबी और दीनी हलकों में, और फिर बिलखुसूस जिन हालात में उन पर यह कातिलाना हमला हुआ है, इसमें वाहिद तरीक़ा हुकूमत के लिए मुनासिब यही है कि फ़ौरी तौर पर एक बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया जाए।
कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले तो मैं मरहूम मौलाना समीउल हक के ख़ानदान और उनके जो ग़ालिबन अब तो लाखों शागिर्द हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में भी, उनके साथ इज़हार अफसोस करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मौलाना की मग़फ़िरत करे, उनके ख़ानदान को सब्र दे। वो बड़े पाकिस्तान के सीनियर तरीन मजहबी हमायदीन में से एक थे और बहुत सारे मामलात में वो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। जो हुकूमतों ने कोशिश की अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने की, उसमें मुल्क के अंदर भी मौलाना का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो और जिस तरह जिक्र किया नवीद कमर साहब ने, PTI की हुकूमत ने तो बाकायदा इनके मदरसे को फ़ंड किया पिछले साल 30 करोड़ रुपए के साथ। सवाल अब हमारे सामने यही है कि ये जो मुल्क में सूरत हाल है, जहाँ सड़कें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कारोबार भी तेज़ी से बंद हो रहा है, ये जो केओस है, ये ऐसे वाक़यात को अगर मुमकिन नहीं तो आसान ज़रूर बना देता है कि जब हुकूमत की सारी जो मशीनरी है वो इस जो एजिटेशन हो रही है सड़कों पे, और सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रही, पूरे मुल्क में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हो रही है, तो जब उधर फोकस है तो फिर आसान है ऐसे वाक़यात को जो है करना और ऐसे जुर्म करना। तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे कियास आराइयों की बजाय हुकूमत को बड़ी संजीदगी से, एहतियात के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करके तो इसको बाकायदा जो कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आए, तभी ये मामला जो है। महमूद रशीद साहब के जाने से पहले इस एहतियात के क्या तकाजे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर मामला एहतियात और मोहतात रहने का जी, वो इसके तकाजे यही हैं कि जो कि इस हुकूमत ने अभी तक तो ये नहीं शो किया, अल्लाह करे कि जो अपनी गुफ्तगू है उसको मोतदिल रखें, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा क्लेम्स ना करें, और जो चीज़ हर तरीके से जिसकी तस्दीक हो जाए वही आकर अवाम के सामने बताएं, वही स्टैंड लें जिस पर आप फौरी तौर पर डिलीवर कर सकते हैं। अंदाज जा रहा है। हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखिए ना, अब हमें ये सारा मामला जो है जो पिछले चंद दिनों से हमारे सामने है कि ये जो मुतशद्दद मजहबी इंतहा पसंदी है जिसको हम बड़ी दरसे से फेस कर रहे हैं, अपोजिशन की जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है कि हुकूमत के साथ है हम इस मामले में, इसको डील करने में। लेकिन अब ये जो मौलाना का वाक़या हुआ है और जिसकी वजह से फिर एक और फिरका जो हमारे भाई और बहनें हैं वो इसके अंदर अब ये इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसमें तो मज़ीद ज़रूरत है कि इसके ऊपर अब एक शायद वक्त आ गया है कि पूरी कौम और उसके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो बैठ कर सोचेंगे हमने इस किस्म की जो नफरत है और मुतशद्दद इंतहा पसंदी है, इससे अब फैसला कुन तौर पर निपटना पड़ेगा। मियां महमूद रशीद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, सूबाई वजीर हैं पंजाब के। महमूद रशीद साहब, आप चूंकि खुद हिस्सा हैं पंजाब की काबीना का, और हमें फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब का ये रद्दमल भी देखने को मिला है जिसमें उन्होंने मजम्मत की है इस वाक़े की। सो अब तक इस वाक़े से मुतल्लिक मालूमात क्या जमा कर पाई है हुकूमत, तफसीलात क्या मिली हैं हुकूमत को? देखिए, इसमें जो अब तक की मालूमात है उसमें तो ये दहशतगर्दी का हमला ही लगता है कि किसी ने आके, चूंकि मौलाना का बज़ाहिर किसी शख्स के साथ कोई इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं था, ना कोई झगड़ा था, ना खानदान के अंदर, ना उनके कुर्बो जवार के जहाँ भी ताल्लुकात थे। मौलाना तो उम्र के भी इस हिस्से में थे माशाल्लाह, और फिर उनका सभी के साथ अगर कहीं कोई इख्तलाफ था भी, लेकिन उनकी उसी तरह से मरासम भी थे हर तरफ। तो ये कहा जाना तो अभी कबल वक्त है कि इसके मुहर्रकात क्या थे या कौन इसमें मुलव्वस है, लेकिन ये चीज सामने आ रही है कि ये एक दहशतगर्दी का एक हमला था जिसमें मौलाना जो है वो शहीद हो गए, और ये एक बहुत बड़ा सानिया नुकसान है। हम उनके जो अज़ा व अक़ारिब हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला जगह अता करे। और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस वाक़े के अंदर इसका पूरी तरह से जायजा लेके फौरी तौर पर इक़दाम करे, और जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको पकड़ने में कोई दकीका जो है ना वो पुरगुदाश्त नहीं होगा, कोई उसमें सुस्ती और कोताही नहीं होगी, और फौरी तौर पर इसके ऊपर हाई लेवल के ऊपर जो है वो सारे इक़दाम वो किए जा रहे हैं।
اور میاں صاحب ظاہری بات ہے جو ان کی جماعت کے اکابرین ہیں، مولانا صاحب کے جو سوگواران ہیں، فوری طور پر آپ نے یہ تمام باتیں حکومتی سطح پر ان کو بھی بتائی ہیں، تحقیقات کے حوالے سے بات کی ہے، ان کو بھی یہ پیغام بہم پہنچا دیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے اسلام آباد کے ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس وقت بھی جائے وقوع پر بھی کچھ لوگ ذمہ داران وہاں پر موجود ہیں، اور جو ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ سامنے بھی لائی جائے گی، قوم کے سامنے بھی ساری بات ہوگی، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا وہ قبل از وقت۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نوید قمر صاحب، ظاہری بات ہے یہ جو اس وقت مظاہرین پہلے ہی سڑکوں پر موجود ہیں ایک مختلف معاملے کی وجہ سے، اس میں جیسے کہ خرم صاحب بھی فرما رہے تھے، اپوزیشن نے یہ کہا ہے حکومت کو ہم ساتھ ہیں آپ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی، تو اب کیا کرنا ہے سر حکومت کو؟ اب سے 24 گھنٹے پہلے جن حالات میں حکومت بات کر رہی تھی، آپ کو لگتا ہے وہ حالات اب بدلے ہیں اور حکومت کی حکمت عملی اب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، حکومت کو جو تجویز دی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے، ان کے کل الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھیں ہمارے ساتھ، اس میں ان کو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتا جائے اور کوئی غیر ضروری جو ہے نقصان کرنے سے بچایا جائے۔ ابھی جو حالات ہو رہے ہیں اور جو فیڈ بیک ابھی تک آ رہا ہے، اس میں مجھے کوئی میجر بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کل بھی کلیمز ہوئے تھے کہ جی ہماری مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ بریک ڈاؤن ہو گئے۔ آج بھی ایک آدھ حلقے سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں مذاکرات جو ہے آج کے دن والے بھی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب تک کہ کوئی خاطر خواہ بات سامنے نہیں آتی، کیونکہ سڑکوں پہ جو غم و غصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ اگر لیڈ کرے گا اس ساری چیز کو تو بڑا مشکل ہے کسی بھی شخص کو جو کہ اس ساری چیز کو لیڈ کر رہا ہے کہ وہ پھر وہاں سے ڈیویٹ کر سکے۔ اور جس ایکسٹریم لیول تک باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیوں ہم چیزوں کو وہاں تک لے کے جانے دیتے ہیں۔ ہم ان کو بھی چاہیے، جو موب کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی چاہیے کہ حالات کو اپنے ہاتھ سے بھی نہ نکالے نا، بیٹھ جائیں سنجیدگی سے، کوئی جو ڈویبل چیزیں ہیں اس پہ کچھ عمل ہو جائے، اور جو کہ ڈویبل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن مذہب کے نام پہ کون ہمارے یہاں مسلمان نہیں ہے، یا کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی برداشت کرے گا؟ لیکن اعتدال کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہیں کہیں، اور اس لیول کی باتیں کی گئی۔ جی ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر لوں کہ اس سے حالات تو اور زیادہ بگڑیں گے نا۔ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ کوئی نارمل گفتگو تو نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا اور اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا، اور آج کے دن بھی یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا حکومت کو کہ فہم و فراست اور ذرا ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت معاملے کو دیکھا جائے۔ سو یہ جس بریک تھرو کی توقع نوید صاحب کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اب اس صورتحال میں جس قسم کے مطالبات ہیں دوسری جانب سے، عملاً یہ بریک تھرو کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت جس معاملہ فہمی کے تحت چل رہی ہے اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، حکومت اسی لیے جب یہ 1 سال پہلے ہمیں یہ معاملہ درپیش تھا، یا جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا 126 دن کا 2014 میں، دیکھیں حکومت ایک تو ہے کہ جی جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں ان کا جمہوری حق بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ پیرلل جو عام شہری ہے جس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے اس کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے نا، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔
اور یہ چیلنج جو ہے تبھی ممکن ہے جس طرح ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو کوشش کریں اور ریزالو کریں، بجائے یہ کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں اپنے سیاست چمکانے کے لیے۔ کم از کم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس معاملے میں لکی ہیں کہ وہ ان کی اپوزیشن عمران خان جیسی نہیں، اپنی جیسی اپوزیشن۔ ہاں، وہ ان کی ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو معاملہ اٹھ گیا ہے جو کہ بڑا حساس بھی ہے، اور اس میں میں تو بار بار حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو وہ پاکستان کی سڑکوں پر تو وہ رحمت نظر آنی چاہیے نا، وہاں تو شہریوں کو زحمت ہو رہی ہے اور یہ ایجیٹیشن اور وائلنس ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، تو وہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں حل ہوگا، جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ قانون کے مطابق چلیں گے۔ یہ بات ہم بھی کہتے تھے، دھرنے کے دوران بھی کہتے تھے، پچھلے سال بھی کہتے تھے، خاص حد تک ہی کہی جا سکتی ہے نا یہ بات؟ جی خاص حد تک کہی جا سکتی ہے، اور اگر وہ ہمیں نظر آئے کہ جی ڈیلیبریٹلی وائلنس کر رہے ہیں تو پھر ریاست کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ دوسرے شہریوں کی جو اس میں شامل نہیں ہیں ان کی زندگیاں ہم نے دیکھ لیا جو 5 سال پیچھے ہوا، لیکن اب آ کر کم از کم ہمیں معاملہ اس حد تک اب آ گیا ہے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کی جو رحلت ہوئی ہے اور ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس نے تو اس بات کو اور زیادہ کھل کر سامنے کر دیا ہے کہ ہمیں منتخب حکومتیں جو ہیں پاکستان میں ان کو بجائے یہ کہ مختلف حوالوں سے ایجیٹیشن کے ذریعے کمزور کیا جائے، ہمیں تو سٹرینگتھن کرنا ہے ان کو تاکہ وہ ایسے معاملات سے ڈیل کر سکیں، اور یہ جو مینس ہے مشدد انتہا پسندی کا جو کہ اب پہلی افغان وار سے چل رہا اور ایک پرانی لیگیسی ہے، اب اگر پہلے موقع نہیں تھا، اب جب کہ ہم ضرب عضب پچھلے 5 سال میں لڑ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، افواج پاکستان نے، پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دی ہیں، تو پھر اب اگر جو اس کا اگلا سٹیپ یہی ہے کہ یہ بات کو واضح کر دیا جائے کہ مذہبی جذبات اپنی جگہ پر ہیں، اور خاص طور پہ حب رسول جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سیاست کو بہرحال اس سے دور، ہاں لیکن اس پر سیاست نہیں ہوگی۔ میاں صاحب ذرا اب آپ ہمیں فرمائیے نا کہ ظاہری بات ہے حکومت نے مذاکرات کا راستہ لیا ہے، گو کہ ہم نے وزیر اعظم کا جو خطاب سنا تھا اور فواد چودھری صاحب کا جو ابتدائی بیان سنا اس میں کوئی ریاست کی ریٹ کا حوالہ بدرجہ اتم موجود تھا، تو یہ مذاکرات اب کس مرحلے پر ہیں میاں صاحب؟ اس میں پیش رفت ہے کوئی؟ دیکھیے اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے، 2-3 سٹیجز پہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید آج رات تک کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اب یہ مولانا سمیع الحق کے بے ایمانہ قتل اور شہادت کے بعد بھی لوگوں کو کچھ اندازہ ہے، علماء اکرام سے بھی اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم مزید 2-4-6 دن اس طرح کی توڑ ہنگامہ آرائی اور یہ سارا سلسلہ کریں۔ جو بھی جائز ان کی بات ہے، مطالبات ہیں، ان کو حکومت سننے کو بھی تیار ہے، اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا مثبت ان کا رویہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال اور جان و مال کے تحفظ جو ہے عوام کی، یہ صرف اکیلی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ سبھی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ بہت سینسیبل طریقے سے انہوں نے رسپونڈ بھی کیا ہے اور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ صاحب اب دیکھیے نا، آپ کہہ رہے تھے بریک تھرو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں اپوزیشن کی طرف سے فوکل پرسن ہیں جن سے رابطے میں ہے حکومت کے، وہ کس مرحلے اور کس نہج پر ہیں مذاکرات مظاہرین کے ساتھ، جو فرما رہے ہیں میاں صاحب آپ کس حد تک اپڈیٹڈ ہیں اس بریک تھرو کے امکانات سے؟ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ آج رات تک کوئی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، تو آپ بھی اپڈیٹڈ ہیں صورتحال سے؟ میرے بھائی ایک حد تک تو ضرور ہیں، کیونکہ کل سے میری فواد چودھری صاحب سے، آج فواد چودھری اور شیرین مزاری دونوں سے جو کمیونیکیشن ہوئی ہے، اس میں ہوتا یہ کہ اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن ہے۔ اب میں بلیم تو نہیں کر رہا حکومت کو، لیکن کل بھی تو یہی امید دکھائی گئی
کہ ہم بریک تھرو کر جائیں گے، لیکن اس کا جواب جو آیا وہاں سے لاہور سے، آپ نے دیکھا کہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے تو اور شدت اختیار کر لی بعد میں، اور کچھ ہمارے الفاظ پہ بھی تھوڑا سا احتیاط ہونا چاہیے کہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چھوٹا سا گروپ ہے، یا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے الفاظ جو اس میں سوشل میڈیا پہ استعمال کیے گئے کہ ہم ان کو بھون دیں گے، یہ الفاظ نہ استعمال ہوں مذاکرات میں۔ لیکن نوید صاحب یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم تک الفاظ مظاہرین کی قیادت نے پہنچائے ہیں۔ جی میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے کہا ہے، میں آپ کو جو مظاہرین کا فیڈ بیک ہے وہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کس چیز پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ ہمارا آبجیکٹو ایک بہت بڑا ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ پیسفلی اس سارے معاملے کو ختم کر کے اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی چیز کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے ایک اس پہ موقف پہ کھڑے ہیں۔ تو ہماری طرف سے مجھے میں جیسے بتایا آج دوپہر تک تو فیڈ بیک یہی تھا، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ آج کے باقی دن میں کیا ہوتا ہے۔ تو کیوں اپوزیشن برہم تھی؟ آپ اجلاس میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں حکومت سے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک تو حکومت کی طرف سے محترم وزیر اطلاعات نے اب آن ریکارڈ ہیں، وہ ایک ڈیلیبریٹ ایکو آئی ہے جو بات پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے معاملے میں کی تھی کہ ان کو نہیں پتا ان کو کہاں سے ہٹ ہم کریں گے، یہ بات فواد چوہدری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے وہ فوراً ہی اس کی جو باز گشت ہے وہ اکبر بگٹی کی کیس تک کہ پتہ نہیں کیا یہ پلان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہی خیال تھا کہ آج بھی چلیں وزیر داخلہ وزیر اعظم خود ہیں، لیکن چونکہ ان کے وزیر مملکت موجود ہیں، آج کے اجلاس میں آ کر وہ نہ صرف ہمیں جو انڈیویجولی پارٹیز کو بریف کر رہے ہیں، آخر میرے جیسے بھی اور بہت سارے اراکین اسمبلی ہیں جو چاہیں گے کہ انہیں بتایا جائے کہ اب تک کیا ایشوز ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بھی چونکہ میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، اس پوری چیز کی ایکسٹینٹ ہمارے پر واضح نہیں ہے کہ کہاں تک گئی ہے۔ کم از کم ایوان باخبر، ایوان کو انہیں آ کر بریف کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی جو ہے بہت سارے لوگ ایوان میں داخل ہو رہے تھے تو پتہ چلا کہ حکومت کے ایک حلیف پارٹی کے رکن نے ہی خود ہی کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور خود ہی حکومتی ارکان اٹھ کر چلے گئے اور اجلاس نہیں ہو سکا۔ وجہ آپ کو کچھ ڈیکوڈ کیوں ہے حکومت؟ جی وہ یہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کو ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انیویٹیبلی جب بھی اجلاس آگے بڑھتا تو اس کے اوپر یہ بات ہونی تھی اور اس پر بھی ڈسکشن ہونی تھی کہ بھئی کل جو ہمیں بہت ہی ایک جب وہ ملاقات کے لیے آئے، میں بھی شامل تھا اس گروپ میں مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے ہمیں بہت ایک مثبت کہا کہ جی ابھی تو چند گھنٹے کی بات ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میں پھر کہوں گا کہ احتیاط سے بات کریں، یہ نہ کہیں کہ جی یہ کہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ حالات ہیں، چونکہ میں کہوں گا کہ یہ بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت ہے، لاہور میں پنجاب کی حکومت ہے، کراچی میں سندھ حکومت ہے، اگر کہیں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو پھر سنجیدگی سے متانت سے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں حکومت سے یہ بھی امید ہے کہ صرف یہ نہ کہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو کہاں سے ہٹ ہوگا، کچھ عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اور اسی لیے میڈیا کے اوپر جو پابندی انہوں نے لگائی، اگرچہ وہ جسٹیفائی کوئی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال میڈیا کی طرف سے بھی ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ذمہ دار کوریج کر کے کم از کم کاؤنٹر نیریٹو تو دے نا ان کا، کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں۔ حکومت میں بھی گزرے ہیں صاحب، یہ دھرنا انہی مظاہرین کی وجہ سے اسی مقام پر تھا اور ایسی ہی خاموشی اس وقت بھی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت آپ نے بہت اچھی بات کی، اور وہ یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ جب کہ خود پی ٹی آئی حکومت میں ہیں انہیں یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ منتخب حکومتوں کو ایجوٹیشن کے ذریعے جب آپ کمزور کرتے ہیں تو صرف وہی حکومت کمزور نہیں ہوتی، اس سے آنے والی آگے والی حکومت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا نا، دیکھیں ان کے ریکارڈ پر ہے کہ ٹیلی ویژن سٹیشنز کو اٹیک کیا دھرنے میں، جو بجلی کے بل جلائے، کہا جی ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں، پولیس کو مارا، ان کے لوگوں نے تلاشیاں لیں سرکاری گاڑیوں کی، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پر قبضہ کیا، خود تھریٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ جی میں بند کر دوں گا۔ اور آج چونکہ 2 نومبر ہے تو میں آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 2 نومبر کو اسلام آباد بند کر دوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آج پورا پاکستان بند، گریں دانتوں سے کھولنا پڑتا۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ صرف ایک حکومت کو گرانے کے لیے اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ گھٹنے ٹیک دے
تو پھر اگلی حکومت بھی اپنے گھٹنوں پر ہی آتی ہے, وہ کھڑی ہوئی نہیں آتی. تو میاں صاحب اب ذرا اس ساری گفتگو کی روشنی میں یہ فرمائیے, وزیر اعظم کے خطاب کی جو بے باکی تھی, جس کو بہرحال سراہا بھی گیا, اور پھر فواد چودھری صاحب اپنے زور بیان ایٹمی طاقت ہونے تک کا حوالہ دے بیٹھے پاکستان کے, اس سب کے باوجود حکومت نے طے یہ کیا ہے اب کہ مذاکرات سے ہی اس مسئلے اور صورتحال سے نمٹا جائے گا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے تو جو بات کی وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ, ریلیونٹ, ہر لحاظ سے وہ مناسب بات تھی, اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہر سطح پہ. گلی محلے میں اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گروپ نہیں کہنا چاہیے تھا, بڑا گروپ کہنا چاہیے تھا, اس سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ پیچیدہ اور حساس معاملہ تھا, اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جس طریقے سے ڈیفینڈ بھی کیا اور لیا, اور جو ان لوگوں کی طرف سے اس وقت تک باتیں آ چکی تھی, یعنی قتل کے فتوے اور ججوں کے قتل کے فتوے اور پرائم منسٹر کے بارے میں اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے بارے میں, وہ بھی تو سارا کچھ سامنے ہے, اپنی قوم کے سامنے ہے, اور ہمارے بھی سامنے رہنا چاہیے. جو نوید قمر کہہ رہے تھے جی کل بھی یہ اس طرح کی باتیں تھی, آج تھا جمعۃ المبارک, تو یہ ایک بڑا نیچرل تھا, اور ہم لوگ بھی سمجھ رہے تھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جمعے کے اجتماعات کے اندر یہ ایک بالکل سوچی سمجھی بات ہے کہ اس میں ضرور علماء دین بات بھی کریں گے, عام آدمی کے جذبات بھی ہوں گے, وہ بعض جگہوں پہ یہ ایکسپلائٹ بھی کی جائے گی یہ بات. تو لہٰذا آج جمعے کے اجتماعات کے بعد اگر کوئی پرامن احتجاج ہوتے ہیں تو ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے, اور نہیں ڈالی گئی. لوگوں نے جہاں بھی احتجاج کیا, جلوس نکلے, جلسے ہوئے, وہ سب ہم نے دیکھے. لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو تازہ ترین حالات ہیں اس میں ہمیں کافی اس میں امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جو خرم دستگیر نے جو بات کی نا جی, اس میں پھر اگر ماضی میں جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر حملے اور ان کے اراکین کی نااہلی, اور جو اگر آپ کے حق میں نہ فیصلہ دے تو اسے اٹھا کے عدالتوں سے باہر پھینکنے, یہ سارے واقعات بھی تاریخ کا حصہ. لیکن سر میری گزارش ہوگی, تاریخ کا حصہ نہیں, اگر آپ آئی جی بدلیں گے, ابھی تو دن نہیں ہوئے نا, چلیں وہ تو سال ہو گئے ہیں, میری گزارش ہوگی اب حالات کا تقاضا اور پھر حکومت میں ہونے کے ناطے آپ کی جو ذمہ داری ہیں, ہم ذرا امیڈیٹ فیوچر پر نظر رکھیں, حکمت عملی پر فوکس رہیں تو بہتر نہیں ہوگا میاں صاحب؟ نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. میں تو جسٹ انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ بل جلائے گئے, یہ کیا گیا, تو میں نے اس کا حوالہ دیا. نہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, پی ٹی آئی نے, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ ہمارے ذمہ تھوپا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر یہاں وہ ٹی وی اسٹیشن کے اندر ہم نے حملہ کیا تھا. میں تو اس کا جواب میں نے سرسری سا دیا ہے, ڈیٹیل میں تو بہت بات اس سے کی جا سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر یہ جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اس میں اگر اس دفعہ ہم حکومت کے طور پہ کوئی اس میں ہم سے کوئی اس طرح کی خطا یا اس طرح کیا کوئی اقدام ہوتا ہے کہ جس سے یہ حالات مزید انارکی کی طرف بڑھتے اور خراب ہوتے ہیں, تو یہ کسی طور پر بھی ملک کے لیے, ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے. تو نوید قمر صاحب اب ذرا اس طرف آئیے کہ جیسے میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, خرم صاحب کے حوالہ دینے کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی پشیمانی نہیں ہے ماضی کے رویے پر حکومت کو. سو اس کی روشنی میں اب وے فارورڈ ہم نے طے کیا کرنا ہے نوید صاحب؟ ایک مسئلہ انتظامی اہلیت کا بھی تو ہے, حکومتیں پریمپٹ کرتی ہیں, فورسی کرتی ہیں حالات کیا بننے جا رہے ہیں, تو ہم تو اس فرنٹ پر بھی ایک انتظامی نااہلی دیکھ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ, چاہے ماضی کی حکومت ہو چاہے کرنٹ ہو. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کم از کم جب تک کہ یہ حالات سڑکوں پہ اس طرح سے ہیں, ہمیں گریز کرنا چاہیے. ماضی میں کس نے کیا کیا سب کو معلوم ہے, یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن اونس پھر بھی حکومت پہ آتا ہے نا, صبر و تحمل حکومت کو دکھانا ہے. انہوں نے حکومت بن کے آگے چلنا ہے. ان کو اگر کل کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے اور وہ چاہتے ہوں کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو, تو بھائی پھر یہ چھوٹی موٹی باتوں کو ایک طرف رکھ کے آپ اس آبجیکٹو کے لیے آگے کام کریں. اس آبجیکٹو کے لیے سب کو ساتھ اپنے رکھیں. اگر کوئی طرف بات ہو بھی جاتی ہے تو یہ تو ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے
मुझे भी 30 साल हो गए पार्लियामेंट में, कि हुकूमत हमेशा चीज़ों को ठंडा करती है, अपोजिशन हमेशा गर्म करती है, क्योंकि अपोजिशन का और क्या काम है कि वो तो फिर नुक्ता ढूंढेगी ना आप में। हुकूमत को अचीव करनी है चीज़ें, हुकूमत ने गवर्न करके चीज़ों को दिखाना है, तो वहाँ पे हुकूमत का नैरेटिव भी जो है इत्तेदाल उसमें होना चाहिए, और उनके एक्शंस भी वो भी ये दोनों को तो खुर्रम साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, अगर आपको लगता है कि सूरत हाल मुतकाजी है कि वज़ीर आज़म अपना चीन का दौरा मैं समझता हूँ कि उन्हें ज़रूर वापस आना चाहिए और दौरा मुख्तसर करके उन्हें आना चाहिए, मामलात इस नहज तक पहुँचे हुए। और दूसरा ये कि ये ज़रूर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का कि जहाँ दो सबसे सेंसिटिव एरियाज़ में इस्लामाबाद में और लाहौर में बड़े बड़े इज्तिमात हैं, उन दोनों के IGs को इस हुकूमत ने बगैर किसी वजह के बदला है, सियासी प्रेशर के ऊपर बदला है, और ये वही लोग हैं जिनसे इन्होंने काम लेना है। तो मेरी यही इस्तदा होगी कि इस मामले को अब आके जब इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ ही गई है तो इसको सीरियसली हैंडल करें। प्राइम मिनिस्टर चूँकि वज़ीर दाखिला का पोर्टफोलियो उनके पास है, बार बार उनसे पूछना पड़ा है, तो अब आज चूँकि सदर चाइना से उनकी मुलाकात हो गई है जो मेन इवेंट था, तो उन्हें ज़रूर वापस आकर इस मामले को पर्सनली हैंडल करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में ये जो देखिए ना, ये बात कहनी पड़ेगी ना कि जब भी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर एजिटेशन हो, चाहे धरना हो, चाहे फैज़ाबाद का धरना पिछले साल का था, इस साल का है, पाकिस्तान को मुआशी नुकसान होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान को हम कहते हैं जी, हमारी हुकूमत भी कहती थी, ये भी कह रहे हैं तो कि इसको रियलाइज करते हुए आइंदा की हिकमत अमली भी नहीं, मेरी गुजारिश है कि वो अब इनको पास एक मोमेंट आया है जिसमें ऑपोजिशन इस वक्त इस मामले में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार है। तो इस मोमेंट को उस दौरे पर डिसिपेट ना करें, वापस आएं, चैलेंज का सामना करें और पाकिस्तान को इस मुतशद्दद इंतहा पसंदी से निजात दिलाएं। खुर्रम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नवीद कमर साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आपका भी शुक्रिया। गोज़ विदाउट सेइंग कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हुकूमत, अपोजिशन और उससे कहीं ज़्यादा अवाम के लिए इम्तहान की सूरत हाल है, और इस इम्तहान से निकलने के लिए मामला फहमी, सब्र और विजन की ज़रूरत होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस इम्तहान में कामयाब फरमाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही।